جو خدام کی ہے جی بیٹھ جاؤ. السلام علیکم. تھوڑی ہو گئی کلاس, لوگ چلے گئے ہیں یا اطلاع نہیں آپ کر سکے وقت پہ؟ بہت سے بچے جو ہیں وہ ہالیڈیز پہ ہیں. اچھا. پاکستان میں جنہیں جانا تھا پہلے قادیانی تو چلے گئے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ اور 10 کے قریب ہیں جن کے ٹیلیفون نمبر چینج ہو گئے ہیں, انڈیفائڈ. اچھا, پھر کس طرح کریں گے اس کی ٹریس, کس طرح کریں؟ دیکھیں گے تو وہ خود ان کے کسی کے دوست نہیں ہیں وہ 10؟ ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کے دوست ہو تو اس کو انفارم کر دیں. اچھا, ماشاء اللہ 8-9 مہینے میں سارے داڑھی والے ہو گئے ہیں. چلو, ساحر جمیل صاحب تلاوت. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا, اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا, اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ان کے لیے امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے, اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے. سورۃ النور آیت 56. اردو پڑھنی آتی؟ جی پڑھے تو. کہاں سے سیکھی؟ گھر میں ہی سیکھی. گھر میں پیدا یہاں ہوا تھے؟ نہیں, میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا, پھر بعد میں جرمنی آ گئے تھے. کتنی عمر میں آ گئے تھے؟ 1 سال کا بھی نہیں تھا. اچھا, پھر تو اچھی پڑھنی سیکھ لی. کم از کم ترجمہ پڑھ کے تو اچھی آ جائے گی. بیٹھو. جی عبدالرافع سمیع صاحب حدیث سنائیں. وعلیکم السلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون ملكا عادا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. ترجمہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق اذا رساں بادشاہت قائم ہوگی جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے. جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آ جائے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا. اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. منصد احمد. کیا سمجھ آئی اس کی تم لوگوں کو؟ بڑے بڑے بھاری لفظ بول رہے ہیں اس نے ترجمے میں، سمجھ آئی ہے؟ اس کو تمہیں نہیں آئی؟ نہیں، تم پیچھے دیکھ رہے ہو جو. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں جی ضرور سمجھ آئیے. کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبوت ختم ہوگی تو اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا دور شروع ہوگا، اور آنسروں کا زمانہ جب ختم ہوگا تو وفات کے بعد جی خلافت منہاج شروع ہوگی. پھر اس کے بعد پھر اللہ منہاج نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نبوت کے بعد ایسی چلے گی جو اسی کام کو آگے چلانے والے ہوگی، اسی طرز پہ چلتی رہے گی جو نبوت نے کام جاری کیے تھے. ہاں جی ہاں جی. اور اس کے بعد اور پھر مطلب ہے کہ روحانیت ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہوگی. ہاں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر بادشاہت کا دور شروع ہوگا. اور وہ جو اس کے بعد کون سی نبوت، خلافت علی منہاج نبوت کون سی تھی؟ جو نبوت نہیں، وہ کون سا دور تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد؟ 30 سال کا دور تھا نا. ہاں جی جو خلفائے راشدین کا دور کہلاتا ہے. جی. کون کون سے خلفائے راشد تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ٹھیک. اصل تو یہی چاہ رہی ہیں، لیکن بعض لوگ تاریخ میں حضرت حسن کی 6 مہینے کی خلافت کو بھی شمار کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے. 30 سال، تقریباً 30 سال یہی بنتے ہیں. تو اوکے، پھر بادشاہت شروع ہو گئی. بادشاہت کے بعد بہت زیادہ ظلم و ستم ہوگا. اس کے بعد ایک اور بادشاہت ہوگی ہیں جی، اس سے بھی زیادہ جابر ہوں گے. جی بالکل اندھیرا دور ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ 1000 سال کا اندھیرا دور. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی وہ کس طرح شروع ہوگی؟ پھر خلافت شروع ہوگی. ہاں، وہ کس طرح شروع ہوگی؟ منہاج نبوت پہ دوبارہ خلافت کس طرح شروع ہوگی؟ رسول کریم سے بتاؤ.
اللہ میاں کا رحم جوش میں آئے گا. ہاں رحم آئے گا جوش میں، لیکن کس طرح شروع ہوگی؟ اس کو قاصد سفیر کو تو Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that on the precepts of prophethood, the Khilafat will start again, inshallah. No, how will it start? After prophethood of Hazrat Masih Maud. Yes, after prophethood of Hazrat Masih Maud Islam. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خاتم الخلفاء لکھا ہے، اور نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، مسیح بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، کہ آپ کی جو خلافت ہے وہ ایسی ہے جس طرح خاتم الانبیاء نبیوں کی جو سیل تھی یا مہر تھی وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، اسی طرح اب خلافت کی جو انتہا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام پہ ہے، آپ سے شروع ہونی ہے، اور آپ ہی اس کی ابتدا بھی اور انتہا بھی آپ سے آگے چلنی. پھر دینا ذرا اس کو. پھر اس کے بعد حضرت کی وفات کے بعد خلافت نام وہ شروع ہوئی، کیونکہ وہ نبوت کا دور پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. اس لیے غیر احمدی جو کہتے ہیں نا کہ ہم خلافت جاری کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ مانے کوئی نبی آ سکتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں بھی، کیونکہ نبوت کے بعد خلافت شروع ہونی ہے، اور پہلی خلافت کا دور تو ختم ہو گیا، 1000 سال کا وقفہ پڑ گیا. حضور اس کا مطلب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے ہمارے بلیف کے؟ نبی یہ تو اللہ میاں کو بتا نبی آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ ٹھیک، یہ اس میں کوئی یہاں مور نہیں لگائی گئی کہ نہیں آ سکتا. ٹھیک، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. نبوت کے دروازے اگر بند کر دیں گے، لیکن کس صورت میں آئے گا، کس شکل میں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ٹھیک، وہ جو آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو ان چاروں کیٹیگریز کو تو لکھا ہے، وہ تو قائم ہے نا. کس شکل میں آنا ہے، کس کو بنانا ہے، اس وقت. اب کہتے ہیں جی خلافت ہو تو مجدد آ جائے تو کیا ہوگا؟ جو خلیفہ ہوگا اس کو ہی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ہے وہ مجدد سے اوپر ہوتا ہے. ویسے ہی خلافت کا کام بھی تجدید دین کرنا ہی ہے، مجدد بھی یہی ہے، ریوائول ہی ہے نا دین کا، تو یہ چلتا رہے گا. تو اس کو نہیں ہم کہہ سکتے کس طرح کہاں روک ہے، لیکن کس شکل میں کس طرح ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک. وہ اصل میں ابھی آپ نے فرمایا نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں خاتم الخلفاء ہوں، اسی لیے خاتم الانبیاء تو نہیں کہا. اچھا، خاتم الانبیاء تو علیہ وسلم ہے. ہاں جی بالکل، ختم ہو گئی. جو بھی اب آئے گا وہ اس یقین اور اس رستے پہ آئے گا جو حضرت مسیح علیہ السلام کا رستہ ہے. ٹھیک، صحیح، سمجھ آئی نا. خلافت بھی اس طرح چلے گی، اور وہ بھی ساری اب جو نظام چلنا ہے وہ اسی طرح چلنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب حضرت مسیح موعود کے جس طرح اب اسلام یا دین جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، اور اب وہی دور چل رہا ہے تا قیامت. اسی طرح حضرت مسیح کا دور بھی تا قیامت وسلم کی غلامی میں چلے گا. اور جو بھی آئے گا وہ یہ تسلیم کر کے آئے گا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی اور خاتم الخلفاء تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح پہلے جتنے انبیاء آئے تھے انہوں نے پہلے انبیاء کو تسلیم کیا تھا. لیکن کیا رنگ ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک، اس میں ابھی ہم محدود نہیں کر سکتے میرے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کو. ٹھیک ٹھیک. جبکہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کے بعد ہم سب نے اس پہ بحث کی ہوئی ہے، لیکن ایک لمبی بحث ہے. وہ پھر اس ٹاپک پہ تم علیحدہ وقت لو، پھر لمبی بحث چلے گی. ہاں سمجھ آ گئی نا اب تمہیں کیا مطلب ہو گیا حدیث کا؟ تو آگے فرمودات حضرت مسیح علیہ السلام اسماعیل چودھری صاحب. وعلیکم السلام.
کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی انا ورسلی۔ ترجمہ، خدا نے لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے نبی غالب رہیں گے، اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن و تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی اور ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنے قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے کمرے ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے، بس وہ اخیر تک صبر کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اخیر تک صبر کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی، اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بیمار غم کی دیوانی کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام دیا، اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اس کی بھی سمجھ آئی کچھ؟ کیا 2-3 پوائنٹ ہیں اس میں؟ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پہلی بات تو جو اول پوائنٹ اس کے اندر بتایا گیا وہ پہلا یہ بتایا گیا جب اللہ تعالیٰ کہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے، جی سر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جیسا فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ٹھیک ہے، کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ جی، غالب آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین میں اس طرح پھیل جائیں گے کہ جو بھی دشمن کے منصوبے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ اور غلبہ سے کیا مراد ہے کہ فرمایا جیسا کہ رسولوں نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ زمین پر پھیل جائے پوری طرح، یہ غلبہ ہے۔ اس کے راستے میں جو بھی روکیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔
اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، جس سے راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے. سچائی، راست بازی ہے سچائی، جی، اس کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اور وہ نشانوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جی. تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن پھر پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا. تخم ریزی کیا ہوتا ہے؟ شروعات. ہاں، بنیاد ان کے ہاتھ سے رکھ دیتا ہے. ویسے تخم کا مطلب ہوتا ہے لفظی طور پہ بیج. ہاں، پودا لگا دینا. بیج ان کے ہاتھ سے لگا دیتا ہے، پودا نکل آتا ہے، لیکن اس کو فل گرون پودا یا درخت جو بنتا ہے وہ بعد میں بنتا ہے. تو یہ ہو گئی بنیادی چیز. جی. آگے کیا فرمایا کہ دشمن کیا کرتے ہیں؟ مخالف ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں؟ اس کس وقت ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں دشمن؟ جب قاصد سفیر when the prophet dies, when the prophet dies, then the enemies of the believers, they are happy because they feel that the believers will scatter. So in that state, Allah sends His second manifestation, that is Khilafat, and He puts. Then Allah helps with the second manifestation of Khilafat. Then He puts peace into the hearts of the believers. You understand Urdu, but you cannot speak, huh? جی. اچھا آگے تو غرض دو قسم کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں. کیوں غوری تمہیں پتہ ہے دو قسم کی قدرتیں کون سی ہوتی ہیں؟ حضور صحیح طرح نہیں ابھی ہاتھ کھڑے کرتے رہے. ہاں تم بتاؤ، تمہارا پتہ نہیں ایم ٹی والوں کو کیا شوق ہے کہ بار بار تمہاری وہ لڑکھنیاں دکھا دیتے ہیں، کلہ بازیاں ہیں. ہاں، دو قسم کی قدرت کون سی ہے؟ ایک تو حضور کے وہ نبیوں کے اپنے ہاتھوں سے کام کروا دیتے ہیں، جو ابھی کے زمانے میں ہو جاتا ہے، زندگی میں ہو جاتا ہے. ہاں جی. دین سیکنڈ، اور دوسری ہے جو دوسری بھول گیا جو دوسری بھول گئے. ابھی اس نے بتایا ہے، اس نے تمہارے سامنے. ہاں جی، وہ نبیوں کی وفات کے بعد. اس کو دو اگلے والے کو. قاصد سفیر نے تو بتا دیا تھا انگلش میں، اس کا خلاصہ تھوڑا سا. دوسری خلافت، دوسرے اس کے بعد خلافت کے بعد خلیفہ ظاہر ہوتی ہے جب دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم قابو کر لیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. خلیفہ بھیجتا ہے نا. جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں، جہاں حضرت مسیح اس زمانے میں بھی، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کی وفات کے بعد بھی ہو گئے تھے. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی لوگوں کو خیال تھا کہ ہم سے فوت نہیں ہو سکتے، پریشان ہو گئے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسری قدرت دکھاتا ہے. کون سی دوسری قدرت؟ خلیفہ خلافت کی. پھر اچھا، پھر بادیہ نشین مرتد ہو گئے، بہت سارے اسلام چھوڑ گئے ہیں. مرتد ہونا کیا ہوتا ہے؟ کنورٹ ہو جانا. کنورٹ ہو جانا، فیضان کو دینا، ایک مذہب کو چھوڑ دینا. اچھا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتا ہے. اور وَلَمْ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ایک خوف کے بعد پھر امن قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا خلاصہ. شکر ہے سمجھ آ جاتی ہے سفیر کو بھی. چلو آگے کیا ہے؟ منظوم کلام جاوید رفیع صاحب. ہمارا قد رک گیا کہ بڑھ رہا ہے ابھی تک؟ نہیں اب نہیں پڑھا. نہیں بڑھ رہا؟ نہیں. 6 فٹ 3 انچ ہو گیا تقریباً. ہاں جی. تمہارا نام کیا ہے؟ جاوید رفیع. جاوید رفیع. اچھا.
کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. سبات بھی کوئی ہے یہاں لڑکا؟ ہاں سبات کوئی لڑکا ہے آپ کے یہاں؟ ہاں نہیں ویسے ہے، کیا کرتا ہے؟ پتہ کراؤ ذرا اس کا. کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد ثنا پایا ہم نے. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے، اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے. ربط ہے جانے محمد سے میری جان کو مدام، ربط ہے جانے محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے. گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے، ہر طرف فکر کو تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے،
ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج، قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج، شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے، شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمد ثنا پایا ہم نے، کوئی دین محمد ثنا پایا ہم نے۔ کچھ تو جزاک اللہ، نظم بھی کچھ مشکل ہے پڑھنی، میں کہا کچھ تو نظم پڑھنی مشکل ہے، کچھ تو اسٹائل بھی بدلا ہے جی، کیوں وہ ٹیون میں نے بدلنے کی کوشش کی تھی، بدلنا ہے اپنا، لمبی سانس نکالا کرو، زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ جی، لمبی سانس والی بھی میں نے تیار کی تھی مگر وہ اس کے اندر نہیں تھی، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا۔ نہیں پھر صحیح ہے دوسری۔ اچھا، یہاں اکثر جگہ محمد کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا اور ایک جگہ احمد کا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پیارے احمد سے کون مراد ہے؟ اچھا واری صاحب تم بتا دو، ہاتھ کھڑا کرتے ہو تم بڑے، دے دو مائکرو فون اس کو۔ ضرور اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کیا مطلب؟ دونوں نام جو ہیں کچھ صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ساحر جمیل، حضور احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کے قابل، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کے قابل۔ ہاں بتاؤ ذرا سمی۔ احمد دونوں حمد سے آئے ہیں، دونوں حمد کا مطلب تعریف ہوتا ہے، تو احمد کا مطلب دو ایک کون سی صفت ظاہر کر رہی ہے، کیا شان ظاہر کر رہا ہے محمد کا نام، اور کیا شان ظاہر کر رہا ہے احمد کا نام؟ محمد کا جو یہ مطلب ہوتا ہے جس کی جو تعریف کے قابل ہو۔ اس کو دو، فضان کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، تم تو آخر میں جاؤ گے۔ احمد میرے خیال حضرت مسیح موت کے، حضرت مسیح موت کے، تم اس کو دے دو۔ حضور محمد کا مطلب جو تعریف کیا گیا، اور احمد جس کی تعریف کیا، میں کہتا ہوں ان دونوں ناموں میں کیا دو نام جو ہیں مثلاً لکھا ہے کہ دو، ایک شان ہے، ایک محمد والی شان، ایک احمد والی شان، ان دو صفات کا کیسا ذکر آتا ہے؟ قاصد کو دینا ذرا۔ Hazur, I think I understand that Ahmad refers to the second manifestation in the latter days of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the form of Hazrat Masih Maud. No, ہاں کیوں؟
محمد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالی شان، جس میں ایک میجسٹی، ایک روب، ایک دبدبا ہے، اور احمد ہے جمالی شان، ایک پیار اور محبت والی شان اور نرم رہ کے نیچے رہنا۔ یہ دیکھو یہاں سے، اس سے پہلے شعر میں کہا کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا، دل میں رحم ہے اور غصہ کم کیا ہے گالیاں باوجود سننے کے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں وسلم کی جو جمالی شان تھی نا، پیار محبت والی، وہ ظاہر ہونی تھی۔ یہ آگے لکھا نا، تیری خاطر سے یہ بار اٹھایا ہم نے، یہ جو جوش جو اس لیے اٹھایا کہ اس شان کا اظہار ہو سکے جو وسلم کی جمالی شان تھی، ہیں پیار اور محبت والا زمانہ، نرمی کا زمانہ، یہ ڈنڈے کا زمانہ نہیں۔ اس وقت غیر احمدی تعریف کرتے ہیں نا جہاد کی، یہ غلط کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ احمدی ہے ہی وہی میرے ساتھ جو منسلک ہو گیا، اس کا مطلب کہ جو مذہب کی خاطر جو جنگیں ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ جنگیں تو نہیں ختم ہو سکتی، مذہب کی خاطر جنگ ختم ہو گئی۔ خیر امم کیا ہوتا ہے؟ اس کو دو جس نے نظم پڑھی ہے۔ بہترین امت، بہترین امت جو ہے بہترین رسول کی امت میں آنے کی وجہ سے بہترین امت بنی ہے۔ رسول بہترین ہوا ہے تو امت بہترین ہوئی ہے۔ آگے کمل احمد، تم نئے آئے ہو؟ دوسری کلاس ہے میری۔ دوسری کلاس ہے؟ ہاں جی۔ تم بھی نئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے؟ کب؟ میں 2006 میں آخری مہینے میں آیا، دسمبر۔ تو یہ پہلی کلاس ہے ہماری؟ جی ہاں جی۔ 2 سال کیا کرتے رہے؟ کہیں اور تھے؟ نہیں، ادھر تھا۔ پھر آتے کیوں نہیں رہے؟ بس پتہ نہیں لگا؟ پتہ نہیں۔ اچھا چلو، السلام علیکم۔ السلام۔ نظام خلافت۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے سورۃ النور میں فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مقرر فرما کر خلافت کے سلسلہ کو جاری فرمایا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہی کے مطابق مسلمانوں سے خلافت کی برکات جاتی رہیں۔ پھر یہی خلافت اسی پیش گوئی کے مطابق ملوکیت اور بادشاہتوں کے دور سے گزرتی ہوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں دوبارہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کی شکل میں قائم ہوئی۔ نظام خلافت چونکہ نبوت ہی کی ایک شاخ ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے خلیفہ کے انتخاب کا عمل بھی اسی طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس طرح نبی کا تقرر بھی اسی کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے انسان کو بطور خلیفہ کے انتخاب فرماتا ہے جو سب سے زیادہ اس قابل ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کے ایک گروہ نے خلیفہ کا انتخاب کیا ہے، مگر دراصل یہ تمام عمل خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وقوع پذیر ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی قیادت اور مدد کے لیے چنا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے بعد کچھ اور وجود بھی ہوں گے جو خلافت کی ذمہ داریوں کو جاری رکھیں گے اور آپ کے کام کی تکمیل کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جن مقدس تحریکات اور کاموں کا آغاز فرمایا تھا، ان میں خدا تعالیٰ نے ایک دن کا خلل بھی نہیں آنے دیا۔ جو ہی اوجل ہوا مہ تاباں، چاند ایک اور نور بار ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا تو اپنی دوسری قدرت کے ظہور کے طور پر
خلافت کا نظام جماعت احمدیہ کو عطا کیا۔ وہ نظام جس نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس مشن کے جھنڈے کو تھاما اور اس جھنڈے کو بلند سے بلند تر مقامات کی طرف لے جانے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ جماعت احمدیہ کو ایک ہاتھ پر جمع رکھا کہ یہی جمعیت کا اصول ہے۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ اس قافلے نے اپنے مقدس قافلہ سالاروں کی قیادت میں کس طرح ترقی کی منازل طے کیں اور طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح جماعت احمدیہ کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کر دیا۔ اندرونی اور بیرونی فتنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیا، مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسیح محمدی علیہ السلام کی پیش گوئیاں پوری ہو کر رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری قدرت کو ظاہر فرما دیا۔ قدرت ثانیہ یعنی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں 100 سال کا عرصہ گزرنے پر بھی ہم میں قائم ہے۔ خدا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو سمجھنے والے، اس کی قدر کرنے والے اور اس نظام کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے ہوں، آمین۔ اچھا جی، لقمان محمود نظم۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ منظوم کلام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صید و شکار غم ہے تو مسلم خستہ جان کیوں، اٹھ گئے سب جہان سے تیرے لیے امان کیوں، تیرے لیے امان کیوں، بیٹھنے کا تو ذکر کیا، بھاگنے کو جگہ نہیں، ہو کے فراخ اس قدر تنگ ہوا جہان کیوں تنگ ہوا، جہان کیوں، ڈھونڈتے ہیں تجھے کو کیوں، سارے جہاں کے ابتلا، پیستی ہے تجھے کہاں گردش آسمان کیوں، گردش آسمان کیوں، سارے جہاں کے ظلم کیوں، ٹوٹتے ہیں تجھے پہ آج،
بڑھ گیا، حد صبر سے عرصۂ امتحان کیوں، عرصۂ امتحان کیوں؟ تجھ کو اگر خبر نہیں اس کے سبب کی، مجھ سے سن، تجھ کو بتاؤں میں کہ برگشتہ ہوا جہان کیوں، برگشتہ ہوا جہان کیوں؟ منبع امن کو جو تو چھوڑ کے دور چل دیا، منبع امن کو جو تو چھوڑ کے دور چل دیا، تیرے لیے جہان میں امن ہو کیوں، امان کیوں، امن ہو کیوں، امان کیوں؟ جزاک اللہ۔ اچھا جی، خلافت اولیاء اور استحکام خلافت اطہر احمد۔ وعلیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اور خلافت کا استحکام۔ خدا تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ دنیا میں جب بھی گمراہی کا دورہ ہوا اس نے دنیا کی آہستہ آہستہ پڑھو اور ذرا قریب آ کے پڑھو۔ جی، خدا تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ دنیا میں جب بھی گمراہی کا دورہ ہوا اس نے دنیا کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء بھجوائے۔ نبی کے ذریعے دنیا میں ہدایت اور راست بازی کا بیج بویا جاتا ہے، اور نبی اپنی طبی عمر گزار کے اس دنیا فانی سے اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ نبی کی وفات پر مومنوں کی جماعت میں ایک خوف کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خلافت کے قیام کے ذریعے اس خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہے اور دین کو مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں یوں بیان فرماتا ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی مومنوں کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور مضبوطی عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ خدا تعالیٰ کی اسی سنت کے تابع حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے متبعین کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا ہے رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ رسالہ الوصیت صفحہ 4۔
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کو جاری فرمایا اور اپنے کام کی تخم ریزی فرما کر جب آپ اپنے پیارے خدا کی طرف رحیل سفر ہوئے تو افراد جماعت پر غم اور صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر جہاں ایک طرف مخالفین نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اب اس جماعت کا شیرازہ بکھر جائے گا، تو دوسری طرف احمدی احباب بھی اس صدمے سے اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ چنانچہ حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب نیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے وقت لوگوں کے ہوش و حواس پر اثر تھا اور جماعت کو بے انتہا صدمہ تھا، لیکن جو شخص اس وقت صبر و وقار سے کام لے کر جماعت کی تسکین کا باعث بنا، وہ حضرت مولانا حافظ نور الدین رضی اللہ عنہ تھے۔ اس مشکل اور آڑے وقت میں خدا تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی جانے والی بشارت کے مطابق 27 مئی 1908 کو حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر متمکن فرمایا اور جماعت احمدیہ کو ایک مرتبہ پھر ایک مقدس، برگزیدہ اور پاک وجود کے ہاتھ پر جمع کر کے وحدت کی لڑی میں پرو دیا، اور اس طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو پوری شان کے ساتھ پورا فرما دیا کہ پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحابہ کو ایک ہاتھ پر جمع کر کے پراگندہ ہونے سے بچا لیا تھا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد تمام احمدیوں کو حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جمع کر کے منتشر ہونے سے بچایا۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ساری جماعت حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جمع ہو چکی تھی، لیکن بیعت کرنے والوں میں سے چند لوگوں نے خلافت کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور نئی باتیں لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں۔ اس موقع پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے ان خلافت مخالف عناصر کو مخاطب کر کے ایک جلالی تقریر فرمائی اور فرمایا، تم نے اپنے عمل سے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑا نہیں ہوا جو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، بلکہ میں اپنے میرزا کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں۔ میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے اور یہ دونوں خادم ہیں۔ جس نے لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لے لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا، پس مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ خدا کے فضل سے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازہ یا نکاح پڑھا دینا اور یا پھر بیعت لے لینا ہے۔ یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے، اس لیے کسی خلیفے کی ضرورت نہیں۔ میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں۔ بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے کسی ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 3۔ اس جلالی تقریر کے بعد حضور نے ان سازش کرنے والوں کو دوبارہ بیعت کرنے کا ارشاد فرمایا۔ خلافت کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضور نے ایک اور موقع پر فرمایا، خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے، میں بڑے زور سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا۔ اگر سارا جہان بھی اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ تم معاہدے کا حق پورا کرو اور پھر دیکھو کس قدر ترقی کرتے ہو اور کیسے کامیاب ہوتے ہو۔ اس کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تاریخ احمدیت جلد 3۔ جماعت احمدیہ کا ہر فرد اس بات کا چشمدید گواہ ہے کہ خلافت کی برکت سے خدا تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں ترقیات سے نوازا۔ جن خوش قسمت لوگوں نے اپنے امام کی ڈھال کے پیچھے رہ کر روحانی جنگ میں حصہ لینے کی سعادت پائی، ہر میدان میں کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور جو بد قسمت اس ڈھال کے حصار سے باہر نکل گئے، دنیا کی علائشوں نے انہیں جلا کر بھسم کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ تھا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرین کو یہی بشارت عطا فرمائی تھی اور یہی خوشخبری سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو دی تھی۔ الحمدللہ کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں
جو اپنے امام کے ایک اشارے پر اٹھتے اور آپ کے ایک اشارے پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر آن ہمیں خلافت کے قدموں میں جگہ عطا کیے رکھے اور تا ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی ہم فلاح پانے والے ٹھہریں۔ آمین یا رب العالمین۔ تمہارے ابا نے تمہیں لکھ کے دیا؟ جی تمہارے ابا نے تمہیں لکھ کے دیا؟ جی۔ جی سفیر، حضرت خلیفہ اول کے جو 2 کوٹ ہیں اس میں کوٹیشن دیے ہوئے ہیں ایکسرپٹ میں سے، وہ سمجھ آئی؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ What I understood is that Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib addressed the Jamaat. He was talking regarding the Sadr Anjuman, and he said that he would not stand in the part of the mosque which was built by Sadr Anjuman for the reason that at that time there were some among the Sadr Anjuman who felt that they were the executive body, that they had to make all the decisions. And they said that the Khalif and Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib said that this is not only the duty to lead namaz, etc., but it is that every decision made by the Khalifa must be obeyed. Anjuman is subordinate of Khalifatul Masih, not the Khalifatul Masih is the subordinate of Anjuman Ahmadiyya. Ji, sir. This is what you understood? This is what I understood, sir. Acha. So Anjuman has to follow the orders and dictates of Khalifatul Masih. جی sir. اور then تم نے مجھے اتنا دکھ دیا کہ وہاں کھڑا بھی نہیں ہوا۔ مسجد مبارک کا جو چھوٹی تھی نا، مسجد مبارک ابھی بھی چھوٹی ہے، جو پہلا حصہ تھا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کا بنا ہوا تھا یا پرانا چل رہا تھا۔ حضرت خلیفہ اول وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ جو دوسرا بعد میں جماعت کے چندوں سے بنا تھا، یہ انجمن سمجھتی تھی کہ ہم نے بنایا ہے۔ حضرت خلیفہ اول نے کہا میں یہاں کھڑا بھی نہیں ہوتا، میں تو اس جگہ پہ کھڑا ہوں، تم لوگ مجھے سمجھتے ہو کہ اس وجہ سے کہ چندے اکٹھے ہوتے ہیں، تم مجھے کر دو گے، تو میں اس بات پہ تم لوگوں کے اس کہنے پہ تھوکتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود میرے لیے کام کرے گا۔ اگر تم جاتے ہو تو چلے جاؤ، ایک آدمی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک جماعت دے دے گا۔ تو اس وقت بڑا سخت زمانہ تھا خلیفہ اول کے زمانے میں۔ پھر وہی لوگ آہستہ آہستہ خلیفہ اول کی وفات کے بعد حضرت خلیفہ ثانی کی جب انتخاب ہوا ہے اس وقت کھل کے باہر آ گئے تھے۔ پھر ان میں سے علیحدہ گروپ بن گیا تھا جو غیر مباح یا لاہوری کہلاتے ہیں، پیغامی بھی، لاہوری بھی، غیر مباح بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو وقت بھی ہو گیا تمہارا کافی۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ ان سب کے بانڈ رینیو ہو چکے ہیں وقف نو کے؟ ان کی لوکل جو جماعت ہے یو کے کی وہ کر رہی ہے، لیکن ان کی توجہ اس پر بہت کم ہے۔ تم لوگوں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بانڈ وقف نو کے بانڈ جو رینیو کر دیا پھر 15 سال کی عمر کے بعد؟ میں نے کہا تھا سب بانڈ اپنے دوبارہ کریں کہ ہم وقف اپنا جاری رکھنا چاہتے ہیں، لکھ کے دے دیا۔ ہم نے یہ تمہارے سے کروایا نہیں جماعت نے؟ یہ ہر ایک جو آدھا لڑکا 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، عقل والے ہو گئے ہو، پہلے تو تمہارے ماں باپ نے وقف کیا تھا نا، اب اپنے حالات کا جائزہ لے لو کہ آیا تم لوگ اس وقف کو جاری رکھنا چاہتے ہو یا نہیں، اور اگر جاری رکھنا چاہتے ہو تو پھر دوبارہ اپنے الفاظ میں لکھ کے دو یہ بانڈ کہ ہم اپنا وقف جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد ہم جماعت کو اپنی سروسز، اپنی خدمات پیش کر دیں گے۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک تو آپ لوگ چل رہے ہیں نا ماں باپ پہ، خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور ہر ایک آزاد ہے، اگر کرنا چاہے ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہو گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، اگر کر دو گے تو اپنے ماں باپ کا وعدہ بھی پورا کر لو گے ہیں، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ۔ السلام علیکم۔